میرے پیارے پاکستانیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم بات لے کر آیا ہوں، کیونکہ ہم سب پریشان ہیں ہماری عدالتوں کی کارکردگی سے، ہمارے ججز کے رویوں سے اور ہمارے عدالتوں کے فیصلوں سے بہت پریشان ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ پاکستانی عدالتوں کی کارکردگی کو دنیا میں انتہائی ناکارہ قسم کی ریٹنگ دی جاتی ہے، مگر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کیا ہمارے جج ناکارہ ہے، ہمارا عدالتی نظام مطلب ہے، یا اس کے ساتھ کوئی ایسا گیم کھیلا گیا ہے کہ ان کو ایک ڈگڈگی کے آگے ہمارے عدالتی سسٹم کو نچایا جا رہا ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، پلیز ابھی کسی اوپینین پہ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، پھر آپ اپنی آرا سے کمنٹ دیتے ہوئے کہ کیا یہ اس کے پیچھے آئین سازوں نے کوئی ایسا گیم کھیلا ہے کہ ہمارے ججز کو بالکل ہی لکیر کا فقیر بنایا ہوا ہے، ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اور ایک لفظ کہا جاتا ہے مائنڈ اپلائنگ، یہ اکثر مطلب فیصلوں میں جو ہے نا، خاص طور پر ہمارے جو جج ہے نا جن کے اوپر ایک فلیٹ نکل آیا تھا، تو وہ مائنڈ اپلائی کی باتیں بہت کرتے تھے۔ تو آپ ذرا یہ دیکھنے کے بعد فیصلہ کیجئے کہ ہمارے ججز کو مائنڈ لیس تو نہیں کیا گیا۔ پلیز آپ اس کو ذرا دیکھیے گا اور پھر فیصلہ کیجیے۔ I, Abhay Srinivas Oak, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do solemnly affirm do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. یہ حلف جو آپ نے دیکھا اور سنا ہے، یہ انڈین ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کا حلف ہے جو ان کے آئین کے مطابق ہے۔ اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس حلف پہ جو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اس میں کچھ گرین دیے ہوئے ہیں۔ گرین کے وہ الفاظ ہے جو پاکستانی آئین میں کے حلف میں، ججوں کے حلف میں شامل کیے گئے ہیں، اور دو لفظ ایسے ہیں کہ جو ریڈ میں ہے۔ تو آپ ان دو لفظ کو میں ہے، ایک ہے نالج اور دوسرا ہے ججمنٹ۔ تو ان دو لفظوں کو آپ ذہن میں رکھیے گا اور اس کے بعد آپ پاکستانی حلف دیکھیے گا۔ The most merciful. I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Judge of Islamabad High Court, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability, and faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. That I will abide
that I will abide by the code of conduct by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council, issued by the Supreme Judicial Council, that I will not allow that I will not allow my personal interest my personal interest to influence my official conduct to influence my official conduct or my official decisions, or my official decisions, that I will preserve, that I will preserve, protect, protect, and defend and defend the Constitution of the Islamic Republic of the Pakistan, Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and that and that in all circumstances in all circumstances I will do right I will do right to all manner of people to all manner of people according to law, according to law, without fear or favor, without fear of favor, affection or ill will. affection or ill will. May Allah Almighty help and guide me. May Allah Almighty help me and guide me. Ameen. अब आपने पाकिस्तानी जजेस का हलफ भी देख लिया। अगर इसको समझ में ना आए तो आप रिपीट करके अगेन इंडियन जजेस का हलफ और ये हलफ भी देख लीजिएगा। पाकिस्तानी हलफ में आपको जो ग्रीन में नज़र आ रहे हैं वो अल्फाज है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हलफ में मौजूद थे, वो ये अल्फाज यहाँ ले लिए गए। लेकिन वो दो अल्फाज नॉलेज एंड जजमेंट यहाँ पाकिस्तानी जजों के हलफ से गायब है, वो गायब रखे गए हैं। ये मतलब कोई गायब नहीं है। अब मेरा सवाल ये बनता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में आया है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से 24-25 साल पहले, तो ये सारी चीज़ें अब उनको क्या ऐसा नज़र आ गया कि ये नॉलेज और जजमेंट के अल्फाज हटा देने से हमारा हलफ और हमारे जजेस की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। नॉलेज, उनको जजों की नॉलेज मतलब जजों के इल्म से क्या ख़तरा था या क्या खराबी नज़र आई कि उन्होंने हलफ से हटा दिया। उनको जजों के जजमेंट से, जजमेंट मीन जांच पड़ताल से क्या ख़तरा था या क्या खराबी थी कि इन्होंने इसको हटा दिया। ये वो सवाल है। हम तो 73 में आइन बना रहे थे ना, उस वक्त तो सारी चीज़ें इनके पूरी इंडियन कोर्टों की सारी हिस्ट्री सामने मौजूद थी 25 साल की पीछे, 24-25 साल की। मगर ये दो अल्फाज का हटना, मैं अभी इसके ऊपर कोई तफसील नहीं करूँगा, मेरे लिए तशवीश है कि जजों के नॉलेज यानी जजों के इल्म से, यानी वो है बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, वो आप सेंटेंस को पढ़े हलफ के, बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बेस्ट ऑफ माई जजमेंट। तो बेस्ट ऑफ एक बार रिपीट हुआ है, एबिलिटी कोमा एंड करके फिर ये सारे अल्फाज दिए गए हैं। अब आप से दरख्वास्त है मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आप इसको देखें और सोचें हमारी अदलिया की कारकर्दगी को और हमारे जजेस की परफॉर्मेंस को। आपको सब वाज़ेह हो जाएगा कि ये दो अल्फाज क्यों हटाए गए थे और इसके पीछे क्या मकासद थे। बस अभी मैं फ़िलहाल इतना ही आपसे गुजारिश करूँगा ये सारी मामलात की। आप भी इसको देखें और कमेंट में चाहें तो अपना ओपिनियन दें कि ये अल्फाज दो हटाने का, यानी नॉलेज और जजमेंट को पाकिस्तानी जजों के हलफ से हटाने के पीछे क्या मकासद कार फरमाते। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।